السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دوست دارم بائی عریشہ پارٹ 52۔ دارم سائی پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا ہسپتال پہنچا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے سنان سائی نے اسے فون کر کے بتایا تھا کہ در کمرے میں بے ہوش ملی ہے، اور اس نے ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اسے سمرا کے نام سے ایک گفٹ ملا تھا۔ یہ سوچ کر کہ مردان خان تو پکڑا گیا ہے، پھر یہ گفٹ کس نے بھیجا؟ سنان خود بھی پریشان ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ در کے پیچھے پیچھے کمرے میں آیا، لیکن در نے دروازہ بند کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ کمرے کے اندر تو نہ جا سکا۔ ہاں، لیکن وہ وہیں کھڑا رہا تھا تاکہ وہ جان سکے کہ اس میں کیا ہے۔ اچانک در سے وہ لینا یا اس سے پوچھنا اسے شک میں مبتلا کر سکتا تھا، اس لیے اس نے زیادہ کچھ بھی نہیں پوچھا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو در مسکرا رہی تھی، جسے دیکھ کر وہ بے فکر ہو گیا۔ وہ وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب واپس آیا، اسے وہ کمرے سے مسلسل خاموشی محسوس ہوئی، تو اس نے ایک بار پھر سے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، لیکن وہاں زمین پر در کو بے ہوش پڑے دیکھ کر وہ خود بھی گھبرا گیا۔ وہ فوراً دروازے کی ڈپلیکیٹ کی، اماں سائی سے لے کر در کو لے کر ہسپتال پہنچا تھا۔ راستے میں اس نے دارم سائی کو فون کیا تھا اور اسے در کی حالت بتائی تھی، جسے سن کر وہ بے چین ہو گیا تھا۔ اسے بس اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ در اپنی ماں کے بارے میں جان چکی ہے، اور یہی اس کی پریشانی کی وجہ تھی، کہیں یہ در کے لیے کوئی بڑی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ کیسی ہے در؟ سنان سائی، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا تھا اس گفٹ میں؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ وہ ہسپتال سب سے پہلے سنان سے ہی ملا تھا۔ ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں۔ اس گفٹ میں بچپن کی کچھ چیزیں بھجوائی ہوئی تھی، چاچو کی ایک تصویر تھی، اس سے زیادہ تو میں دیکھ نہیں پایا۔ در کی حالت بگڑ رہی تھی تو میں اسے ہسپتال لے کر آ گیا، لیکن اس ڈبے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے در کی حالت خراب ہو، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے میں دیکھ نہیں پایا۔ ممکن ہے اس خط میں کچھ ایسا لکھا ہو جس سے یہ بے ہوش ہو گئی۔ در کے حوالے سے میں خود بھی بہت پریشان ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ سمرا نے اس خط میں اپنے بارے میں کچھ لکھا ہوگا۔ سمرا اس دنیا میں نہیں رہی سنان، اس کا قتل کر دیا گیا ہے، جاتے جاتے ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے ملک کے لیے کافی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس نے اپنے ملک کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی ہے۔ مجھے افسوس ہے میں اسے بچا نہیں سکا۔ مرنے سے پہلے اس نے ایک ڈبہ نور کو بھجوایا تھا، جس میں نور کی بچپن کی کچھ چیزیں تھیں جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اور نور کی یہ حالت اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بس اللہ کرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ تم ایسا کرو کہ سمرا کی لاش کو گھر پہنچاؤ، تاکہ ہم اس کی آخری رسومات ادا کر کے اس کا جنازہ پڑھا سکیں۔ تب تک میں در کے پاس ہی رہوں گا۔ اسے جیسے ہی ہوش آئے گا میں سب کچھ بتا کر اسے اس کی ماں کی آخری رسومات میں شامل کروں گا۔ دارم کافی دکھی لگ رہا تھا۔ افسوس تو اس سے بھی ہو رہا تھا، جب وہ ایک بری انسان تھی تب اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح راستہ دکھایا تو وہ دنیا سے ہی چل بسی۔ لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے اسے سیدھا راستہ دکھایا ہی اسی لیے تھا تاکہ وہ سب کی اچھی یادوں میں اور دعاؤں کے حصار میں رہے۔ بے شک اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کی بہتری کس میں ہے۔ یقیناً سمرا کی بہتری اسی میں تھی کہ وہ سب کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ ہم آج ہی یہاں سے نکلتے ہیں، انشاءاللہ رات دیر تک ہم واپس پہنچائیں گے۔ آپ نور کا خیال رکھنا۔ ہم جتنا جلدی ہو سکے پہنچتے ہیں وہاں۔ ساحر سائی فون کان سے لگایا اندر داخل ہوا تھا۔ زاوش نے ساحر کی آخری بات سنی تھی اور اس کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آ رکی تھی۔ وہ فون بند کرتا اس سے مخاطب ہوا، زاوش پیکنگ کر لو، میں آج ہی واپسی کی تیاری کروا کے آتا ہوں۔ نور کی امی کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی آخری رسومات حویلی میں ہی ادا کی جائے گی۔ نور کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، وہ ہسپتال میں داخل ہے، ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا۔ ایسے میں ہمارا گھر پر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اسی لیے میں واپسی کی تیاری کر رہا ہوں، تب تک تم ساری پیکنگ کر دو۔ وہ اسے پوری بات سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ یا اللہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ ساحر سائی، نور کی امی کی انتقال کر گئی، پتہ نہیں نور کس حالت میں ہوگی۔ ہمیں جلد سے جلد واپس چلنا چاہیے، آپ جلدی جائیں اور جتنا جلدی ہو سکے واپس آئے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، یہاں تک کہ نور کی حالت کو سوچتے ہوئے وہ تو وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ ساحر اسے حوصلہ دیتا خود جانے کی تیاری مکمل کرنے لگا۔ ابھی ان کے واپس جانے میں ایک ہفتہ باقی تھا، لیکن فی الحال ان کا گھر پہنچنا زیادہ ضروری تھا۔ اسے یقین تھا دارم بہت زیادہ پریشان ہوگا، وہ دارم کو ایسی پریشانی میں اکیلا ہرگز نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سمرا کے بارے میں سب کچھ جان کر اس کی موت کا افسوس اسے بھی بہت ہو رہا تھا، لیکن شاید اللہ نے اس کے نصیب میں ایسا ہی لکھا تھا۔ لیکن جاتے جاتے بھی تو ان کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنا گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنی دائیں جانب دارم کو بیٹھے ہوئے پایا۔ دارم اس کا ہاتھ تھامے اسی کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اپنے قریب دیکھتے در کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جب دارم نے آگے بڑھتے ہوئے اسے سہارا دے کر اپنے سینے سے لگایا۔ دارم سائی، میری ماما وہ نہیں
وہ انہوں نے مجھے خط لکھا ہے، وہ آخری خط، پتہ نہیں اس خط میں کیا کیا لکھا ہوا تھا دارم سائی، وہ کہاں ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، مسلسل آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ دارم اسے اپنے آپ سے لگائے بس الفاظ جمع کر رہا تھا اسے حقیقت بتانے کے لیے۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی اور ہم جانے والوں کو روک نہیں سکتے، بس ہمیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا، یہ اللہ کی رضا ہے، ہمیں قبول کرنا ہوگا، یہ فیصلہ اللہ کا ہے جس پر ہم بندوں کا کوئی زور نہیں۔ وہ اپنے بندوں کا فیصلہ بہتر کرتا ہے، تمہاری ماں نے جاتے جاتے ہماری بہت مدد کی ہے، انہوں نے ایک اچھا انسان ہونے کا فرض نبھایا ہے، ہم انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے، انشاءاللہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، تم پلیز اس طرح سے مت رو، تمہاری حالت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے اپنے وطن کے لیے جان دی ہے اور وطن کے لیے جان دینے والے لوگوں کے لیے رویا نہیں جاتا بلکہ ان کو ہمت سے سلام پیش کیا جاتا ہے، ان کی ہمت کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ صرف اس لیے کہ وہ اپنے ملک کے فوجی دارم شاہ کی کمزوری نہ بن جائے، اسی لیے انہوں نے اپنی جان دے دی۔ وہ بہت اچھی انسان تھی، جاتے جاتے بھی وہ مجھ پر بہت بڑا احسان کر گئی ہے، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، جس کے لیے میں ہمیشہ ان کا مقروض ہوں گا۔ تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، حوصلہ رکھنا ہوگا، اسے اپنے سینے سے لگائے، وہ اس کے بلک بلک کے روتے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنسوؤں میں کمی نہیں آ رہی تھی، آخر وہ ماں تھی اور اپنی ماں کو بھلانا آسان نہیں ہوتا، در کے لیے بھی یہ وقت بہت مشکل تھا اور وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے اپنی در کو سنبھالنا ہوگا، اسے سمجھانا ہوگا، قدرت کے فیصلوں پر انسان کا بس نہیں چلتا۔ در نے کبھی اپنی ماں کے لمس کو، اس کی محبت کو محسوس نہیں کیا تھا، اس کا دکھ بہت بڑا تھا اور وہ اس کے ہر دکھ میں، ہر درد میں برابر کا شریک تھا۔ وہ جانتا تھا اس تکلیف سے نکلنے میں اسے وقت لگے گا اور پھر اس کی ہر تکلیف میں، ہر درد میں وہ اس کے ساتھ تھا۔ آخری رسومات کے دوران بھی در کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہی جو تمام گھر والوں کی پریشانی کی وجہ بنی رہی، لیکن دارم نے اپنا فرض نبھایا تھا، ایک بیٹا ہونے کے ناطے اس نے سمرا کی تمام تر آخری رسومات میں حصہ لیا۔ سرمد کو بھی سمرا کی موت کا بہت افسوس تھا، لیکن دل میں اس بات کی خوشی بھی تھی کہ سمرا اپنے ملک کے کام آئی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پائی تھی، اپنی ذات سے کسی کو بھی خوشی نہیں پہنچا پائی تھی، یہاں تک کہ اس کی بیٹی تک اس سے بدگمان تھی، لیکن جاتے جاتے جو اس نے اپنے ملک کے لیے کیا تھا وہ سچ میں قابل تعریف تھا۔ فل یونیفارم کے ساتھ چلتے فوجیوں نے آ کر ان کی ڈیڈ باڈی کو ان کے حوالے کیا اور کہا کہ انہیں فخر ہے کہ سمرا کے جیسے لوگ اس ملک میں پائے جاتے ہیں، جس کے ساتھ مسکان کا راز کھل کر سب کے سامنے آ گیا۔ مسکان کوئی پاگل لڑکی نہیں تھی بلکہ وہ فوج کا حصہ تھی، یہ بات سب کے لیے جھٹکا ثابت ہوئی تھی، خاص کر زاوش کے لیے، جبکہ ساحر کی زندگی کے حوالے سے پہلے ہی اتنے جھٹکے ہو چکے تھے کہ مسکان کا فوج میں ہونا بھی اس کے لیے ایک عام سی بات ثابت ہوئی تھی، لیکن دارم شاہ اور عارش شاہ جو راز سالوں سے اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے، آج بھی ان کا راز راز ہی تھا، کیونکہ انہیں صرف یہ کیس حل نہیں کرنا تھا بلکہ ایسے نہ جانے کتنے کیسز میں اپنا اہم کردار نبھانا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا راز کسی کے حوالے نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے بھی نہیں۔ وہ ان فوجیوں میں تھے جو اپنا راز شہادت سے پہلے کسی کو نہیں دیتے، یہ الگ بات تھی کہ وہ جب اپنے ملک کی خاطر جان دے دیتے تو یہ راز ان کے گھر والوں پر بے شک کھول دیا جاتا۔ اس نے وہ خط پڑھ لیا تھا، اسے پتہ چل چکا تھا کہ در اس کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہے، لیکن در اس کا لباس تھی، وہ یہ بات کسی کو نہ بتاتی، بس اس کے انکار کرنے کی دیر تھی۔ سمرا کے جانے کے بعد سے لے کر در کی طبیعت اب تک نہ سنبھلی تھی، ساری زندگی اس نے اپنی ماں کے لمس کو محسوس ہی نہیں کیا تھا، اور اب جب اس کی ماں اس کے پاس آنے کو تڑپتی رہی تو قدرت نے اسے دور کر دیا، لیکن ایسے میں ہمنا بیگم نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، اسے ممتا کی چھاؤں میں چھپا لیا تھا، وہ ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھ رہی تھی، سوتیلی ہی صحیح لیکن وہ اس کی ماں تھی، اور اس مقام پر آ کر ہمنا نے ثابت کر دیا تھا۔ اس تھوڑے سے وقت میں انہوں نے نور کو اتنی محبت دی تھی جو اتنے سالوں میں سمرا نہ دے سکی تھی، یہی وجہ تھی کہ نور ان کی محبت کو بے مول نہیں کر سکتی تھی، صرف ان کی خوشی کی خاطر نہ جانے کتنے دنوں سے وہ چند نوالے زہر مار کر کھا رہی تھی، کیونکہ اسے اپنے بچے کی فکر تھی، ورنہ ماں کے ساتھ جیسے سب احساسات دور جا سوئے تھے۔
مردان خان کا کیس ان لوگوں نے آسانی سے سامنے نہیں آنے دیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مردان خان جیسے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے اپنا ضمیر بیچنے میں وقت نہیں لگاتے۔ جب تک مردان کا کیس پوری طرح سے ہینڈل نہ ہو جائے، عارش کا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، جبکہ مسکان تو جیسے اسی گھر کا حصہ بن کر رہ گئی تھی۔ جب سے سب کو پتہ چلا تھا کہ سنان کے ساتھ اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں جیسا وہ بنا کر یہاں آئی تھی، تو سب ہی پرسکون ہو گئے تھے۔ اب تو مسکان سب کے لیے بہت اہم ہو گئی تھی، سب اس کا خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ بڑی بیگم جو کل تک اس سے بالکل پسند نہیں کرتی تھی، آج اسے اپنے سامنے بٹھا کر کھانا کھلاتی تھی، کیونکہ ان کی حساب سے وہ بہت کمزور تھی اور فوجیوں کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے انہی کے گھر میں رہے، لیکن آگے سے جو بات مسکان کے منہ میں آئی تھی، اگر وہ بولتی تو یقیناً اسے دھکے مار کر نکالا جاتا، کیونکہ ایک بیٹی کے سر سے سوتن کا بھوت اتار کر وہ دوسرے پر چڑھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ساحر تو خود بھی اس کی نظروں سے آج کل کافی پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ زیادہ دیر اس کے پاس ہرگز نہیں رہتا تھا، کیونکہ اس کے قریب رہنے کا مطلب تھا زاوش کی بکواس سننا۔ وہ آپ کو کیوں گھور رہی تھی؟ ہر وقت وہ آپ کو کیوں دیکھتی رہتی ہے؟ چل کیا رہا ہے اس کے دماغ میں؟ کبھی کبھار تو ساحر اسے کہہ دیتا جا رہا ہوں اس کے دماغ میں کرائے پر رہنے کے لیے، اگر پتہ چلا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے تو تمہیں بتا دوں گا۔ اور یہاں پر آ کر وہ خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جتنی وہ مسکان کی نظروں سے پریشان ہے، اتنا ساحر بھی پریشان ہے۔ ایک تو پہلے ہی بہت ساری پریشانیاں چل رہی تھی، پھر زاوش کا بار بار تنگ کرنا اسے غصہ دلا دیتا تھا، اسی لیے وہ کوشش کرتی تھی اس کی وجہ سے ساحر کو غصہ نہ آئے۔ لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود ہی مسکان سے نمٹ لے گی، اور وہ اپنی پرائیویٹ پراپرٹی کو کسی اور کو دیکھنے کیوں دے گی، وہ بھی ایسی گندی نظروں سے۔ اور ویسے بھی مسکان کو جلد ہی یہاں سے چلے جانا تھا، بس اس کیس کا فیصلہ ہو جاتا اور وہ ہمیشہ کے لیے ان کی نگاہوں سے دور ہو جاتی، اور وہ تو دن رات دعا کرتی تھی کہ اب اس کیس کا فیصلہ ہو اور وہ ان کی زندگیوں سے دور چلی جائے۔ جبکہ مسکان کو اسے تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا، وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے ساحر پر نظر رکھتی تھی، نہ جانے کیوں اسے تنگ کر کے مسکان کو بہت زیادہ مزہ آتا تھا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، وقت کا کام تھا گزرنا، اور گزرتا جا رہا تھا۔ سمرا کو گئے 1.5 مہینہ ہو چکا تھا، وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی، اپنی ماں کی موت کو اس نے قبول کر لیا تھا۔ سب گھر والوں کی محبت اور دارم کی خاص توجہ نے اسے واپس زندگی کی طرف مائل کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی خاموشی کے ساتھ گھر میں عجیب سناٹا چھایا رہتا تھا۔ سمرا کے جانے کا افسوس سب کو تھا، لیکن اب اچھا یہ ہو گیا تھا کہ اس کے جانے کے بعد کوئی بھی اسے برے الفاظ میں یاد نہیں کرتا تھا، اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا گیا تھا۔ اتنے سال جو وہ لوگوں کے ساتھ کرتی رہی، کسی نے دوبارہ اپنے لبوں پر بھی وہ باتیں نہ لائی تھیں۔ سرمد شاہ واپس آ چکے تھے، ان کی حالت بہت زیادہ ٹھیک نہ سہی، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو آسانی سے سنبھال سکتے تھے، اسے سمجھا سکتے تھے۔ اللہ کے فیصلوں میں انسان کی کبھی نہیں چلتی، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ نے سمرا کو اس کے گناہوں کی سزا دینے کی بجائے ملک کے لیے قربان ہونے والوں میں شامل کیا تھا۔ اس سے بڑا اس کے لیے انعام کیا ہوگا کہ وہ خودکشی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن دشمنوں کے ہاتھوں ماری گئی۔ اللہ نے اسے اپنا ناپسندیدہ کام کرنے سے بچا لیا تھا۔ اس کی موت خودکشی جیسے گناہ سے پاک تھی۔ اس نے اپنے ملک کی خاطر جان دے دی تھی تاکہ اس کے نام سے دارم کو کوئی بلیک میل نہ کر سکے۔ اس نے موت کو گلے لگا لیا تھا۔ اس نے دارم کے کیس کو آسان کرنے کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا تھا۔ آج مردان خان کے کیس کا فیصلہ ہونا تھا، اور اسے موت کے منہ میں پہنچا کر ہی دارم اور عارش کو سکون ملنا تھا۔ مسکان نے اپنے باپ کے سامنے سر اٹھا کر کہنا تھا کہ جس خواب کے لیے وہ اس گھر سے باہر بھاگ کر گئی تھی، وہ خواب پورا کر چکی ہے، اور بہت جلد وہ ایسا کرنے والی تھی، بس اب اس کی منزل زیادہ دور نہیں تھی۔ کیا بات ہے جناب، آپ مجھے یہاں کیوں لائی ہے؟ آپ کو مجھ سے ایسی کون سی بات کرنی تھی جو آپ گھر پر نہیں کر سکتی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں آنا پڑا؟ اس کے ایک ہی بار کہنے پر وہ اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ ڈیرے کے پچھلی طرف یہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے کبھی سنان کی خاطر زرنش کے لیے اسپیشل پلاننگ کی تھی۔ ارے یہ دیکھو، میں تمہیں ندی دکھانے کے لیے لائی ہوں، اور تم مجھے آپ جناب کیوں کہتی ہو؟ میں کوئی تم سے بڑی تھوڑی ہوں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اس کا آپ جناب کہنا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں یار، دل تو میرا تم ہی پکارنے کو کر رہا تھا، پھر مجھے لگا یہ نہ ہو کہ تمہیں برا لگ جائے، اسی لیے آپ جناب کا تکلف کر لیا ہے۔ بتاؤ نا مجھے یہاں لے کر کیوں آئی ہو؟ اور میرا دوستی کا ارادہ ہے، اگر تم میری دوست بن جاؤ تو میرا ہی فائدہ ہو جائے گا۔ میں اپنے فائدے کی بات بعد میں کروں گی، تم بتاؤ تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئی ہو؟
وہ آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ اس کی فائدے والی بات کو زاوش 1% بھی نہیں سمجھی تھی اور نہ ہی وہ سمجھنا چاہتی تھی۔ مسکان، میں تم سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کب تک تمہاری واپسی ہوگی؟ میرا مطلب ہے کہ ظاہری سی بات ہے نا، تمہارا اس کے بعد کوئی اور مشن بھی تو ہوگا، جس میں تمہیں جانا ہوگا، کیونکہ اس ملک کی خاطر فوجیوں کو تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ فوجی ہو تم صرف اسی لیے ساری زندگی ہم تمہیں اپنے گھر کا مہمان تو بنانے سے رہے۔ وہ تکلف بھلائے بالکل سیریس ہو کر اس سے بول رہی تھی۔ یہ سوال تم اپنی اماں سے بھی تو کر سکتی تھی، وہ تمہیں زیادہ بہتر جواب دیتی۔ جوتی سے وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے بولی تھی، مجھے ان سے نہیں تم سے جاننا ہے، کیونکہ انہیں تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو مجھے ہے۔ وہ بھی اب مزید تکلف میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اسی لیے صاف صاف بات کرنے لگی۔ تمہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی کہ اسے کیا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے منہ سے سننے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ دراصل مجھے تم سے نہیں، تمہاری آنکھوں سے مسئلہ ہے۔ تمہاری آنکھیں نہ ہر وقت میرے ساحر سائی پر جمی رہتی ہے، اور یہ بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں تو خود اپنے ساحر سائی کو ایک حد سے زیادہ نہیں دیکھتی، پھر کسی دوسرے تیسرے کو میں اپنے ساحر کو نظر لگانے دوں؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں، اور تمہاری نظر تو کنٹرول ہی نہیں ہوتی، اور تمہاری نظروں پر مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، دل کرتا ہے میں تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں۔ میں بحث و تکرار کروں گی اگر تم باز نہ آئی تو۔ دیکھو مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے تم فوج سے تعلق رکھتی ہو یا تم بہت زیادہ ٹرینڈ ہو، مجھے بس یہ پتا ہے جو میرے ساحر سائی کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے نا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور میں بہت زیادہ ڈینجرس بندی ہوں، میں کچھ بھی کر دیتی ہوں، اور یاد رکھو میں اس گاؤں کی سردار کی بہن ہوں، ہلکے میں مت لینا مجھے، میرے ادا کی وجہ سے ہی تم میرے گھر پر ہو، اگر میں نے انہیں شکایت لگا دی تو تمہیں آؤٹ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم عزت سے گھر میں آئی ہو تو یہاں عزت سے جاؤ، ورنہ میں… ہاں ہاں یار، پتہ چل گیا تم بہت ڈینجرس بندی ہو، اس گاؤں کے سردار کی بہن، اور تم غصے میں کچھ بھی کر سکتی ہو، لیکن میں کیا کروں یار، میں پاگل ہوں ساحر سائی کے پیچھے، ان کی آنکھیں، ان کا سگریٹ پینے کا اسٹائل، توبہ توبہ، اور ان کی باتیں، اف توبہ، میں مر نہ جاؤں، کیسے کنٹرول کروں میں یار اتنے ہینڈسم بندے کے لیے؟ میں تو کہتی ہوں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو دل میں آئے وہ بول دو، ویسے دارم سائی بھی کسی سے کم نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ نہ بھائی بہن والی بات ہے، وہ تو مجھے اپنی بہن کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں تو یہ سوچ نہیں سکتی نا، تمہارے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے، دارمدا سائی کے بارے میں تم بھی نہیں سوچ سکتی کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن ساحر سائی کے بارے میں نہ سوچوں ایسا تو ممکن نہیں ہے، ان کی پرسنالٹی، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا اسٹائل، اللہ نے فرصت سے بنایا ہے ان کو۔ وہ بولے جا رہی تھی جبکہ زاوش سے اس سے زیادہ سننا ناممکن تھا۔ بہت ہوا، تم بکواس کیے جا رہی ہو، خبردار جو میرے شوہر کے بارے میں ایک بھی لفظ اور بولا، یہیں پر دفنا دوں گی، ساری زندگی فوج ڈھونڈتی رہے گی تمہیں۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، یاد رکھنا۔ وہ اس کے گلے تک پہنچ چکی تھی جب مسکان فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی اور اپنے سامنے موجود چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو ساحر شاہ کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ پوزیسو تھی۔ اچھا میرا معصوم بچہ، تم غصہ ہی کر گئی، معصوم لومڑی، میں بس بتا رہی تھی تمہارا شوہر کتنا ہینڈسم ہے، اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ زاوش کی جلن اسے بہت زیادہ مزہ دے رہی تھی۔ خبردار جو تم نے مجھے معصوم لومڑی کہا، یہ صرف ساحر سائی کہہ سکتے ہیں، کوئی ایرا غیرا نہیں۔ ارے یار، تم ذرا سی بات پر غصہ ہونے لگی۔ مسکان نہ جانے کیا بولنے والی تھی کہ اچانک زاوش کو سر پر ہاتھ رکھتے دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ اس کی کنڈیشن کو سمجھتی ہو بے ہوش ہو کر زمین پر جا گری تھی، اور اس بار صحیح معنوں میں مسکان کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ زاوش یار، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تو مذاق کر رہی تھی یار، تم نے ضرورت سے زیادہ سیریس لے لیا، ہوش میں آؤ یار، میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کا گال تھپتھپانے لگی، لیکن اس کے نہ بولنے پر مجبور ہو کر اسے کسی بچے کی طرح اپنی باہوں میں اٹھائے گاڑی کی طرف بھاگی تھی۔ وہ ڈیرے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، ڈرائیور انہیں وہیں چھوڑ کر نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ یا اللہ، یہ ڈرائیور کہاں چلا گیا؟ اس کو بھی ابھی جانا تھا، دارم کو فون کرتی ہوں۔ نہیں، ان کی بہن کا معاملہ ہے، یہ نہ ہو کہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرائے، بہتر ہے میں اسے ہسپتال لے جاتی ہوں۔ وہ خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے آنے والی گاڑیوں کا انتظار کرنے لگی، ہر گاڑی کو وہ مدد کے لیے پکارتی، لیکن کوئی گاڑی نہیں روک رہا تھا۔ آخر کار ایک کو اس پر رحم آ ہی گیا، وہ جلدی سے اس کے پاس پہنچی اور اسے زاوش کی حالت بتانے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی جب گاڑی سے نکلنے والے شخص کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مسکان، مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر یہ لڑکی کون ہے اور تم اسے ہسپتال لے کر کیوں جا رہی ہو؟ دیکھو مجھ سے کچھ بھی مت چھپاؤ، میں تمہارے بارے میں بہت ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے لایا ہوں، یہ مت سوچنا کہ میں تم سے انجان ہوں۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھاتا اسے سوال کر رہا تھا جبکہ مسکان کو فی الحال سب سے زیادہ زاوش کی پرواہ تھی۔
جو یقیناً اس کی فضول باتوں کی وجہ سے یہاں اس حال میں پہنچی تھی، وہ بہت پریشان تھی۔ اگر وہ اسے سچ بتا دیتی کہ وہ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے ساحر کو غلط نظر سے دیکھتی ہے تو شاید بات یہیں پر ختم ہو جاتی، لیکن نہیں، اسے تو سچ بولنا تھا۔ اس نے تو اپنا دل کھول کر اس کی سوتن کے سامنے رکھنا تھا۔ اب دیکھ لیا انجام دل کھول کر رکھنے کا۔ وہ خود کو کوسے جا رہی تھی جبکہ ساتھ بیٹھا شخص اسے گھورے جا رہا تھا۔ ہو گئے خود سے مذاکرات، تو میرے سوالوں کا بھی جواب دے دو، اس بار وہ سختی سے بولا تھا۔ ہاں بولو، کیا بول رہے تھے تم؟ یہ لڑکی کون ہے؟ یہی سوال تھا نا تمہارا؟ تو یہ لڑکی میرے شوہر کی سالی ہے۔ اور اب کوئی فضول سوال نہ کرنا۔ ایک نظر سے گھور کا چہرہ پھیر گئی، جبکہ اس کی بات پر سامنے بیٹھے ثقلین خان کو جھٹکا لگا تھا۔ تمہارے شوہر کی سالی، تمہاری بہن، تمہاری کوئی بہن ہوگی تو کیا مجھے پتا نہیں ہوگا؟ کون سی گیم کھیل رہی ہو تم مسکان خان، مجھے صاف صاف بتاؤ تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ کیا تمہیں میں الو کا پٹھا نظر آتا ہوں؟ وہ گاڑی چلاتا ہوا بے حد غصے سے بولا تھا۔ تم جب تک بات کی کھال نہ اتار نہ دو، سکون نہیں ملتا۔ یہ سنان کی سالی ہے اور زنش اس کی بہن ہے اور زنش سنان کی بیوی ہے اور میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ تو خدا کے لیے مجھے بخش دو اور ہسپتال لے چلو۔ اس بار مسکان نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے، لیکن اس وقت تم نے کہا تھا کہ تم سنان کی بیوی ہو اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کی تھی۔ میں نے، غلطی ہو گئی تھی مجھ سے۔ اب تم میری بات سنو، دیکھو میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں نا، ہاتھوں کو دیکھو، ہسپتال لے کر چلو اس سے پہلے کہ کچھ ہو جائے۔ ہم بعد میں ہسپتال چلیں گے، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم سنان کی بیوی نہیں ہو؟ تمہارا سنان کے ساتھ نکاح نہیں ہوا؟ وہ گاڑی روک کر اس سے پوچھنے لگا۔ تم کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ پلیز چلو، میرا نکاح نہیں ہوا، میرا نکاح کہیں پر بھی۔ اور اس سے پہلے کہ اس لڑکی کو کچھ ہو جائے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تم نہیں جانتے اس کے بھائی اس کا شوہر کاٹ کر گاؤں کے چوراہے پر ٹانگ دیں گے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ تمہاری شادی نہیں ہوئی، وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ کیا تم ابھی کماری ہو؟ میرا مطلب ہے تم مجھ سے شادی کر سکتی ہو، ہم گھر بسائیں گے، ہمارے چھوٹے بچے ہوں گے۔ خدایا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے میری محبت کو ان کے دامن میں نہیں ڈالا۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ وہ دعا کی صورت ہاتھ باندھے بولے جا رہا تھا۔ اس کے انداز پر مسکان اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی تمہارے خوابوں کے بیچ میں نہیں آؤں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے خود سے جدا مت کرو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نے تمہیں بے حد چاہا ہے، میری محبت کو مت ٹھکراؤ۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، جبکہ مسکان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی گن سے اس کے سر کے بیچوں بیچ گولی مار کر کے اس کی سہاگن بننے سے پہلے بیوہ بن جائے۔ ثقلین یار خان، میں تمہارے سامنے نہیں ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ مسکان، ہاتھ تھامنے کا وقت ہے تو بس ہاں یا نہ میں جواب دو، تب تک اسے ہسپتال نہیں لے کر جاؤں گا۔ اس لڑکی کا کیا ہوگا تم جانو اور یہ لڑکی جانے۔ گاڑی لاک ہے۔ جب تک تم مجھے جواب نہیں دے دیتی تب تک یہ گاڑی یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، بے شک تم مجھے جان سے مار ڈالو۔ وہ پرسکون ہو کر گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا چکا تھا، جبکہ مسکان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ ثقلین یار خان، میں تم سے شادی کے لیے بالکل تیار ہوں، تم جب کہو گے میں تم سے نکاح کر لوں گی، لیکن خدا کے لیے ہسپتال چلو۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ یہ الگ بات تھی، ایک بار یہاں سے نکل کر اس نے ثقلین کی شکل بگاڑ دینی تھی۔ مسکان، تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ مجھے چھوڑ کر بھاگو گی تو نہیں نا، جیسے نکاح والے روز گھر سے بھاگی تھی؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا جان نے کہا وہ تمہیں گولی مار دیں گے، لیکن میں نے کسی کو سامنے نہیں آنے دیا۔ میں نے کہا مسکان میری ہونے والی بیوی ہے اور تب تک کسی سے شادی نہیں کروں گا جب تک مسکان واپس نہیں آ جاتی وہ میری منگ، اور میں کسی سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوا اور تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا۔ میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا، میں نے پوری برادری کے سامنے کہہ دیا تھا کہ مسکان کو اچھا برا کہنے کا حق صرف میرا ہے۔ خبردار جو کسی نے میری مسکان کے خلاف ایک لفظ بھی کہا۔ تم میری گنہگار ہو جسے سزا دینے کا حق بھی مجھے ہے۔ میری سچی محبت تمہارے سامنے ہے، دیکھو اللہ نے تمہیں خود ہی میرا کر دیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس کی باتیں سن کر مسکان حیران رہ گئی۔ کیا وہ اسے اتنا چاہتا تھا کہ پوری برادری کے سامنے اس کے لیے کھڑا ہو گیا؟ وہ تو نکاح والے روز اسے چھوڑ کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ یہ ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے، فی الحال ہم چلتے ہیں۔ ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے مسکان نے کہا تو فوراً ہاں میں سر ہلاتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، جس پر مسکان نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ساحر کو فون کر کے ہسپتال بلا لیا تھا۔ ڈاکٹر 2 گھنٹے سے اندر پہلے پتہ نہیں کیا کیا
चेक अप कर रहे थे वो उसे हस्पताल में ले आई थी। मसला ये था कि अस्पताल के लोग भी उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। इससे पहले कि वो खुद फ़ोन करके जाविश की हालत बताते, उसने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था। साहिर कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाला था। आप अंदर चलकर बैठे, तब तक रिपोर्ट्स आ रही है। डॉक्टर ने जाविश के कमरे को खोलते हुए उससे कहा तो मुस्कान हाँ में सर हिलाती जाकर जाविश के साथ बैठ गई। वो अब होश में थी, लेकिन दवाइयों के ज़ेर असर थी। ये रही इनकी रिपोर्ट्स। मुबारक हो, ये माँ बनने वाली है, और डबल मुबारक हो, ये एक नहीं बल्कि दो दो बच्चों की माँ बनने वाली है। अल्लाह पाक ने इनके आंगन में एक साथ दो दो फूल खिलाए हैं। डॉक्टर रिपोर्ट जाविश के हवाले करते हुए बोली। उसने मुस्कुराते हुए डॉक्टर को देखा और फिर मुस्कुराकर उसकी मुबारकबाद को वसूल किया। डॉक्टर, ये रिपोर्ट मेरे होने वाले बच्चों की फुफ्फुसाई के हवाले कर दे। चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट सजाए हुए बोली तो मुस्कान ने एक नज़र उसे देखा। वो तमाम तर हिम्मत जमा करते हुए डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट लेकर वहीं बैठ गई। और मेरे बेहोश होने से पहले तुम क्या कह रही थी? मुझे ठीक से याद नहीं, एक बार फिर से बताना जाविश। जाविश ने उसका हाथ थामते हुए कहा। कह रही थी मैं इससे मिलो, ये है सकलैन यार खान, मेरा मंगेतर, और आज का नहीं बचपन का मंगेतर है मेरा। मंगेतर है मेरा, उसने मेरी मोहब्बत में बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है मेरे लिए। पूरी बरादरी ये मेरी मोहब्बत की खातिर लड़ा है, और मैंने भी इसकी मोहब्बत को दिल से कबूल कर लिया है। वो खड़े होते हुए सकलैन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली तो उसकी बात सुनकर जाविश का बेइख्तियार कहकहा बुलंद हुआ, और फिर वो हंसती ही चली गई। ये पागल तो नहीं है ना? सकलैन ने उसके यूं हंसने पर परेशानी से मुस्कान से पूछा था। सकलैन यार खान, इस लड़की को ना ऐसे ही दौरे पड़ते रहते हैं, थोड़ी सी पागल है, वो उसे जवाब देकर वापस बैठ गई, जबकि इस तस्वुर में अपने पास दो नन्हे नन्हे बच्चों को महसूस कर रही थी। फुफ्फुसाई नूडल्स बनाकर दो, फुफ्फुसाई पास्ता बनाकर दो, छोटी सी नन्ही सी गुड़िया ने तोतली आवाज़ में कहा था। नहीं, वो चीखती हुई उठकर बैठ गई थी। सकलैन जो उसके पास ही बैठा था परेशान हुआ। मुस्कान, तुम चिल्लाई क्यों? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो फिक्रमंदी से पूछने लगा। ठीक हो सकलैन यार खान, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तो बस ख्वाब देख रही थी इसके बच्चों का, उसने गुस्से से जाविश को घूरते हुए कहा, जो बड़े मज़े से बेड पर बैठकर उसे देख रही थी। तुम फिक्र मत करो मुस्कान, हमारे भी दो बच्चे होंगे। एक नाम मोहम्मद यार खान रखेंगे और दूसरे का नाम अली यार खान रखेंगे। हमारे भी जुड़वा बच्चे होंगे। वो उसके पास बैठकर बड़े मज़े से अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर बता रहा था। मुस्कान की सारी सोचें तो सामने बैठी जाविश की तरफ थी। कल तक वो बेचारी ये सोच रही थी कि जाविर साहिर के लिए उससे लड़ेगी, झगड़ेगी, लेकिन वो तो उसे एक ही वार में चारों शाने चित कर गई थी। वो आराम से बैठी जाविश को देख रही थी। जब जाविश ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया, वो उठकर उसके पास चली गई थी। साहिर साई ने क्या बोला था? वो कब तक आएंगे? कब बताऊंगी मैं उन्हें उनके बच्चों के बारे में? ये भी अपने बाबा साई को मिस कर रहे हैं, जाविश ने मज़ीद जलाने वाले अंदाज में कहा। रास्ते में है, मरी क्यों जा रही हो? कंट्रोल करो अपने नमूनों को, इतना भी क्या मिस करना? वो मुंह बनाकर बोलती वापस अपनी जगह पर जाने लगी थी, जब उससे पीछे से जाविश की आवाज़ सुनाई दी। अरे नहीं नहीं मेरा बच्चा, रोते नहीं। फुफ्फुसाई गुस्से की तेज़ है तो नाराज़ नहीं होते, वो जलाने वाले अंदाज में बोली तो मुस्कान तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। फिलहाल उसकी जलन कम करने का यही तरीका था। क्या हुआ है मेरी जाविश को? वो ठीक तो है ना? बताओ मुझे, तुम चुप क्यों हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लड़की, मुझे घूरे क्या जा रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मुस्कान, मुँह से कुछ फूट भी दो। क्या हुआ है जाविश को? कहाँ है वो इस वक्त? वो अभी कमरे से बाहर निकली ही थी कि सामने से साहिर शाह को अपनी तरफ आता देखा। उसके लहजे की बेचैनी और दीवानगी साफ जाहिर कर रही थी कि वो जाविश के लिए बेहद परेशान है। जनाब, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अंदर है वो, आप जाए अंदर। पीछे पीछे बाहर आते सकलैन यार खान ने साहिर को इस कदर परेशान देखकर उसकी मदद की खातिर उससे कहा था। ये क्या मुंह में दही जमा कर बैठी है, जो मुंह से कुछ बोल नहीं सकती? वो सख्त निगाहों से मुस्कान को घूरता अंदर दाखिल हो गया था, जबकि मुस्कान भी उसके पीछे ही अंदर आई थी। उसके पीछे ही दारम और आरिश भी आ रहे थे। सकलैन को देखते हुए भी साहिर ने उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया था। शायद वो उसके लिए इतनी अहमियत ही नहीं रखता था, या इस वक्त जाविर से ज़्यादा उसके लिए और कोई भी अहम नहीं था। साहिर साई, उसे कमरे में देखकर जाविश खुश हो गई थी, जबकि वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता उसे थाम कर अपने सीने में भींच चुका था। क्या हुआ था तुम्हें? तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम घर से बाहर निकली ही क्यों? अगर तबीयत ज़्यादा खराब थी तो घर पर आराम करना चाहिए था ना? वो बार बार उसका माथा चूम रहा था।
زاوش بیٹا کیا ہو گیا تھا، تم اس طرح سے اچانک بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ مسکان نے مجھے فون کیا تو ہم پریشان ہو گئے تھے، اور ضرورت کیا تھی اس طرح سے گھر سے باہر نکلنے کی؟ ڈرائیور نے ہمیں بتایا کہ وہ تمہیں ڈیرے پر چھوڑ کر واپس آ گیا ہے۔ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ مسکان تمہارے ساتھ تھی، ورنہ خدا نخواستہ کچھ برا ہو جاتا تو۔ دارم بھی کافی پریشان تھا، اسے دیکھتے ہوئے اپنی پریشانی ظاہر کرنے لگا تو زاوش نے شرم سے چہرہ جھکا لیا اور انہیں کیا بتاتی، کچھ برا ہونے کی بجائے بہت اچھا ہو گیا تھا۔ نہیں سردار سائی، اللہ پاک کا شکر ہے کہ کچھ بھی برا نہیں ہوا، بلکہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ ماموں بننے والے ہیں۔ آپ کی بہن 3.5 ماہ سے پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے ان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ زاوش نے اپنا سر ساحر کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ جبکہ ساحر اسے اپنے سینے میں بھیجتا خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کس طرح سے کرے۔ دارم نے ڈاکٹر کی مبارکباد وصول کرتے ہوئے اپنی جیب سے چند 5,000 کے نوٹ نکال کر ڈاکٹر کو تھمائے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم پریگننٹ ہو، وہ بھی ایک نہیں بلکہ دو بچوں کی؟ اس دنیا میں دو بچوں کو اس دنیا میں لانے والی ہو تم نے مجھ سے اتنی بڑی خوشخبری کیوں چھپائی زاوش؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہ چلا ہو، آخر تم 3.5 ماہ سے پریگننٹ ہو، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ تم اس بارے میں خود لا علم ہو؟ تم یقیناً جانتی تھی، تم نے جان بوجھ کر مجھ سے یہ بات چھپائی۔ دارم اسے اپنے ساتھ باہر لانے کو کہتا خود عارش کے ساتھ باہر نکل گیا تھا، جبکہ مسکان اور ثقلین بھی ان کے پیچھے ہی باہر نکل گئے تھے، کیونکہ مسکان کا ان دونوں کا رومانس دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں یہ سچ ہے ساحر سائی، میں اس بارے میں بہت پہلے سے جانتی تھی، لیکن گھر میں اتنی زیادہ پریشانیاں چل رہی تھی کہ مجھے ایسے میں یہ خوشخبری سناتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں یہ بات تبھی جان گئی تھی جب ہم ہانی مون پر تھے۔ میں نے بہت بار کوشش کی کہ آپ کو سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر گھر میں سب لوگ اتنے زیادہ پریشان تھے کہ مجھے ایسے میں اپنے بارے میں یہ بتانا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور پھر میں جانتی تھی کہ یہ بات کوئی چھپانے سے چھپنے والی نہیں ہے، تو میں بالکل بے فکر تھی کہ آج نہیں تو کل تو ویسے بھی سب کو پتہ چل ہی جائے گا۔ اور جس طرح سے نور کی حالت تھی مجھے مناسب بھی نہیں لگ رہا تھا، سب گھر والے نور کی دلجوئی میں مصروف تھے، ایسے میں سب کو اپنی طرف متوجہ کرنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں سب گھر والوں کی بات نہیں کر رہا تھا، بس میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تم مجھے تو بتا سکتی تھی نا، تم مجھ سے اتنی بڑی خوشخبری کیسے چھپا سکتی ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں باپ بننے والا ہوں، ایک نہیں 2 بچوں کا، اور تم نے مجھ سے یہ بات 3.5 ماہ تک چھپائی۔ تم نے بہت غلط کیا ہے، تم نے کتنے خوبصورت لمحات کو مجھ سے چھین لیا، میں تم سے ایسی امید ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ تم جانتی ہو یہ لمحات میرے لیے کتنے اہم تھے، میں اس ایک مومنٹ کو انجوائے کرنا چاہتا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ وہ ناراض ہو رہا تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ پچھلے کچھ وقت سے تقریباً گھر کے سبھی لوگوں کا دھیان نور کی طرف تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہ تھا کہ وہ زاوش کا خیال نہ رکھتا۔ پچھلے کچھ وقت میں وہ اس کی بگڑی ہوئی طبیعت کو محسوس کر رہا تھا، لیکن ہر بار پوچھنے پر وہ کہہ دیتی تھی کہ میں ٹھیک ہوں، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتا۔ وہ اسے کتنی بار اپنے ساتھ ہسپتال چلنے کو کہہ چکا تھا، لیکن زاوش نہیں مان رہی تھی، لیکن اس سب کے پیچھے یہ وجہ ہوگی، یہ تو ساحر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ساحر صاحب پلیز آپ مجھ سے ناراض تو نہ ہوں، اتنی بڑی خوشی دی ہے اللہ نے ہمیں، اس خوشی کو منانا ہے، اور اب بھی بہت دیر نہیں ہوئی، ہم ایک لمحے کو پوری توجہ اور شدت کے ساتھ گزاریں گے، انشاءاللہ ہمارا ہر لمحہ ہم ساتھ محسوس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتی وہ اسے یقین دلا رہی تھی، جبکہ اس طرح اس موقع پر وہ بھی اس سے ناراض تو بالکل نہیں ہونا چاہتا تھا، اسی لیے اس کی غلطی کو معاف کرتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ پھیلا کر مسکرا دیا۔ بس اسی کی کمی تھی، ساحر صاحب بھی باپ بننے والا ہے، اور میں ویسے ہی گھوم رہا ہوں، نکاح کے بعد بھی ابھی تک مجھ پر نگاہ کرم نہیں کیا گیا۔ آپ نے کہا تھا جب تک مشن مکمل نہیں ہو جاتا تب تک شادی کا خیال بھی اپنے دماغ میں مت لانا، یہاں تک کہ چانس بھی تھے تب بھی میں نے آپ کی بات کا مان رکھا، اور آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی کچھ بھی نہیں۔ مجھے بھی دلہا بننا ہے، مجھے بھی باپ بننا ہے، لیکن یہاں میری کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، یہاں ہر کوئی صرف اور صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ کوئی میرے بارے میں بھی سوچے، اب تو مردان کی روح بھی مردان کے جنازے کی بریانی کھا چکی ہوگی، لیکن آپ کو مجھ پر ترس نہیں آئے گا؟ کب شادی کروائیں گے آپ میری؟ کب ہوگا عارش شاہ کا کاکا سائی؟ ارے اب تو ثنا بھی مجھے دیکھ کر چہرہ پھیر لیتی ہے، کیونکہ اچھی خاصی رخصتی کو میں نے ڈیلے کر دیا، صرف اس لیے کیونکہ آپ نے مجھے جھوٹا لارا لگایا تھا کہ جب مردان مر جائے گا تب آپ میری شادی کروائیں گے، لیکن آپ کو تو خیال تک نہیں آ رہا میری شادی کا۔ دارم سائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اسے مسلسل فون پر مصروف دیکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہوا بولا۔
ہاں ہاں، پتہ چل گیا مجھے کیوں رو رہے ہو، جان گیا ہوں میں کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب اسے شادی کی ضرورت ہے اور تمہیں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں کرتا ہوں تمہاری شادی کا انتظام، واقعی مجھے بھی لگ رہا ہے کہ تمہیں دولہا بنانے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ ساحر اور زاوش کو باہر آتے دیکھ کر دارم نے آخر اس پر نظر کرم کر ہی دیا تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ سچ میں میری شادی کے بارے میں سوچنے والے ہیں؟ آپ آج ہی سب سے بات کریں گے نا؟ وہ جلد بازی میں بولا تھا۔ ہا 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 ہا، ارے یہ کیا ہو گیا ہے، کیوں مرے جا رہے ہو؟ کرتا ہوں، آج ہی بات گھر والوں سے کرواتے ہیں تمہاری شادی کی تیاری، اور اسے یقین دلاتے ہوئے بولا۔ ساحر زاوش کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہتے ہوئے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ مسکان، میں تم سے پوچھ رہا ہوں یہ لڑکا کون ہے اور یہ تمہارے ساتھ کیسے آیا؟ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ سینے پر ہاتھ باندھے اسے اپنے سامنے کھڑے ثقلین یار خان کو دیکھ رہا تھا، جو خود بھی ان سے بہت سارے سوالوں کا جواب چاہتا تھا۔ مسکان، تم چپ کیوں ہو؟ بتاؤ اسے کہ میں تمہارا منگیتر ہوں، اور وہ بھی آج کا نہیں بلکہ بچپن کا منگیتر ہوں، اور نہ صرف منگیتر بلکہ میں تمہارا کزن بھی ہوں۔ اور یہ کون ہے جناب؟ ان کے بارے میں مجھے بھی بتاؤ۔ وہ خود ہی جواب دیتا مسکان کے آگے کھڑا ہوا۔ جی دارم سائی، یہ ثقلین یار خان ہے، میرے تایا کا بیٹا اور میرا کزن۔ اور کچھ کہتے کہتے رک گئی تو اس کے اور کہنے پر دارم اور ثقلین بر وقت بولے تھے۔ اور میرا منگیتر، جیسا کہ یہ بتا رہا ہے، یہ میرا کزن ہے اور اس کے ساتھ میری بچپن سے منگنی ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ میری شادی ہونے والی تھی جس دن میں گھر سے بھاگ گئی تھی کیونکہ مجھے آرمی جوائن کرنی تھی، لیکن اس نے شادی نہیں کی بلکہ یہ میرا انتظار کر رہا تھا، اور میرے آرمی میں ہونے سے بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر قدم پر میرا ساتھ دینا چاہتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میں نے بھی سوچا کہ مزید اپنی زندگی کو امتحان بنانے سے بہتر ہے کہ میں اس کی بات مان لوں۔ ایسے محبت کرنے والے بار بار تو نہیں ملتے نا۔ اس نے تفصیل سے بتاتے ہوئے دارم کو دیکھا تھا، جس پر دارم نے آئے پروچ کا کر ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا، تو یہ ہے ثقلین یار خان جسے تم چھوڑ کر شادی سے بھاگ گئی تھی؟ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے مسکان۔ یہ سچ بات ہے کہ محبت کرنے والے بار بار نہیں ملتے اور ان کو ٹھکرایا نہیں جاتا۔ تمہارا فیصلہ مجھے بے حد پسند آیا ہے اور میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری شادی ثقلین یار خان سے کرواؤں گا۔ یہ سچ میں ایک بہت اچھا انسان ہے، اور شادی سے بھاگ کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں خود تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں گا جہاں تم اپنے والدین سے اپنے کیے کی معافی مانگو گی، کیونکہ مقصد چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، والدین کا دل دکھا کر کامیابی حاصل کر لینے سے دل کی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ جہاں والدین کی دعائیں شامل نہ ہو، وہاں کچھ حاصل ہو بھی جائے تو وہ خوشی نہیں ہوتی جو والدین کی دعاؤں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور تم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین سے بہتر اپنی اولاد کا فیصلہ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور اس شخص کے ساتھ تمہارا ساتھ جوڑ کر دونوں نے ایک بہترین فیصلہ کیا تھا۔ لیکن تم اپنی زندگی میں کچھ اور کرنا چاہتی تھی، لیکن اس قدم میں تمہارے والدین تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ تم کہتی ہو نا کہ کامیاب ہو کر بھی تمہیں خوشی کیوں نہیں ہوتی، تو وجہ ہے مسکان کہ اس کامیابی کے پیچھے تمہارے ماں باپ کی دعائیں، ان کا ساتھ شامل نہیں ہے۔ اور اب جب تم اپنے گھر جاؤ گی، مجھے یقین ہے تمہارے والدین تمہارا ساتھ ضرور دیں گے، اور پھر دیکھنا تمہیں اس کام میں کتنا سکون ملے گا۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ثقلین یار خان تمہارے مقصد سے پیچھے ہٹنے کے لیے کبھی نہیں کہے گا، کیوں ثقلین میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے دعوے سے کہتے ہوئے ثقلین کی جانب دیکھا، جو فوراً ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ حویلی کی خوشیاں جس سے پھر سے لوٹ آئی تھی، زاوش کے آتے ہی جیسے حویلی میں باہر آ گئی تھی۔ وہ ایک ساتھ دو بچوں کی ماں بننے والی تھی۔ اس خبر نے پوری حویلی کیا پورے گاؤں میں شور برپا کر دیا تھا۔ نور اور زرنش اپنی حالت کو اگنور کرتے ہوئے اس کے دائیں بائیں بیٹھی اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ گھر والوں کی توجہ نے نور کو اس بڑے نقصان سے نکالنے میں بہت مدد کی تھی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ اپنی ماں کو کھو کر وہ بہت ہی پریشان رہنے لگی تھی، لیکن گھر والوں کی توجہ اور محبت نے اسے جلد ہی زندگی کی طرف واپس جانے پر مجبور کر دیا تھا، اور آج اس خوشی نے جیسے ایک بار پھر سے اس حویلی کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ جب اچانک ہی دارم نے نیا شوشہ چھوڑا، جس پر پہلے تو سب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے، پھر سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بس اچانک اتنا ہی کہا تھا کہ پھپھو سائی کو پاکستان بلا لے تاکہ ہم ثنا کا فرض پورا کر سکے۔ اس کی بات نے سب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی، جبکہ ثنا فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ عارش کی نظریں اسے آگے پیچھے ہر طرف تلاش کر رہی تھی، جو کہ آج کل اسے بالکل اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ اسے کہیں بھی نظر نہ آئی، نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔
حویلی میں خوشیاں واپس لانے کا دارم کا یہ طریقہ سب کو بہت پسند آیا تھا، سب نے ہی رضامندی دے دی تھی، جبکہ نور اور زرنش بہت زیادہ خوش تھی۔ آخرکار حویلی میں ایک بار پھر سے خوشیاں واپس آنے کو تھی تو کوئی خوش کیوں نہ ہوتا۔ اماں سائی نے فوراً پھپھو سائی کو فون کر کے اس بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ بھی بہت خوش ہو گئی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ عارش کیا جواب دے گا، کیونکہ پہلے بھی اس نے یہ کہہ کر شادی سے انکار کر دیا تھا کہ فی الحال تو اپنے کسی ضروری کام میں بے حد مصروف ہے، اور ابھی وہ شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا۔ جب تک اس کا مشن پورا نہ ہو جائے تب تک وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ جب ثنا یہاں تھی تبھی وہ لوگ رخصتی کی باتیں کرنے لگے تھے۔ ان کا ارادہ بھی رخصتی کرنے کا تھا، لیکن عارش نے انکار کر دیا تھا، اور وہ اب بھی نہیں جانتی تھی کہ عارش کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یہاں وہ رشتے کے لیے ہاں کر دے اور وہاں عارش انکار کر دے، وہ ایسا رسک ہرگز نہیں لے سکتی تھی۔ اسی لیے جب انہوں نے کہا کہ وہ آرام سے بات کر لے پہلے، جس پر اماں نے انہیں مزید کوئی بات ہی نہیں کرنے دی تھی، بلکہ انہیں صاف صاف بتا دیا تھا کہ ان کے بیٹے کی مکمل رضامندی شامل ہے، اس کی رضامندی کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ پھر بھی اس سے اس کی مرضی جاننا چاہتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بس اتنا کہہ کے انہوں نے فون عارش کے حوالے کر دیا تھا، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے فون تھام کر اپنے کان سے لگایا۔ جی ہاں اماں سائی، رشتے میں میری مکمل رضامندی ہے، اور پلیز اب شادی سے انکار مت کیجیے گا۔ میں نہیں دیکھ سکتا آپ کو سارا سارا دن کچن میں گھسے ہوئے، میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو مکمل آرام دوں۔ آپ جانتی ہے کہ مجھے ابھی شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی، لیکن کیا ہے نا کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اب آپ کے بارے میں بھی سوچوں۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ پاس کھڑے تمام گھر والوں کے منہ کھل گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شادی کے لیے کیسے سب کے چہرے دیکھ رہا تھا، اور اب تو وہ خود ہی سرے سے بدل گیا تھا۔ ارے نانا بیٹا سائی، کوئی ضرورت نہیں ہے، سارے کام تو میرا فرض ہے، اگر اپنے بچوں کے لیے نہیں کروں گی تو کس کے لیے کروں گی؟ اس کے لیے تمہیں شادی کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، پھپھو سائی نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر عارش اچھل کر ہی تو رہ گیا تھا۔ ارے ایسے کیسے ضرورت نہیں ہے؟ آپ کو نہ صحیح لیکن مجھے ضرورت ہے، اور اب میں شادی میں بالکل بھی دیر نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو کہتا ہوں آپ کل پرسوں آنے کا تکلف کیوں کر رہی ہے؟ ویڈیو کال پر دیکھ لیں۔ آسان حل پیش کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اماں سائی اس کے ہاتھ سے فون لے کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکا کون سی ٹائپ کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ اماں سائی نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا تو عارش سائی کے ساتھ ساتھ سب لوگ ہنس دیے۔ جب سے عارش سائی کی شادی کی خبر آئی تھی، انہیں تو سانس لینے کی بھی فرصت نہیں مل رہی تھی، کام ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ وہ تو اچھا خاصا تھک چکا تھا، اس وقت بھی رات کے 11 بجے تھے جب اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ صرف لائٹنگ نے اچھا خاصا تھکا دیا تھا۔ ملازموں کے ساتھ مل کر کام کرتے کرتے اسے کمرے میں آرام کی خاطر بھیج دیا گیا تھا۔ وہ بھی نہ جانے کیسے بابا سائی کو رحم آ گیا، ورنہ آج رات تو اس نے اپنی شادی کی خوشی میں پتہ نہیں کون سی سزا دینی تھی۔ خود تو خوشی کے مارے شاید اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، لیکن ان کی نیند برباد کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ اب آخرکار جب انہیں سونے کی اجازت ملی تو وہ اپنے کمرے میں آیا، جہاں بیڈ پر اس کو پرسکون نیند لیتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آتا، اس کے پاس بیٹھا، اس کے چہرے کی پیاری سی مسکراہٹ کو دیکھ رہا تھا، جو نیند میں بھی اس کے لبوں کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ میری معصوم لومڑی، سوتے ہوئے بھی مسکراتے ہیں؟ آہستہ سے اس کی پیشانی پر اپنی انگلی سے لکیر کھینچتا مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ شاید اپنے چہرے پر رکھی ہوئی اس کی انگلی کو وہ بھی محسوس کر چکی تھی، تبھی تو اس کی آنکھوں کی پلکوں پر ذرا سی حرکت ہوئی۔ لیکن یقیناً وہ گہری نیند میں تھی، اور اس کی گہری نیند کا فائدہ ساحر سائی نہ اٹھائے ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کی گہری نیند کو محسوس کرتے ہوئے بے اختیار ہی اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کا ارادہ بس ایک چھوٹی سی کس کرنے کا تھا، لیکن اب اس کی نیت پوری خراب ہو چکی تھی، اور ویسے بھی وہ اس کے ہونٹوں کو اپنا نشہ کہتا تھا، تو وہ اپنا نشہ کیوں نہ پورا کرتا؟ اپنی سانسوں کی قید سازش محسوس کر چکی تھی، اسی لیے تو اپنے ساتھ ہونے والے اس بے رحمانہ سلوک پر فوراً آنکھیں کھولے اسے خود سے پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔
लेकिन साहिर को उस पर रहम हरगिज़ नहीं आया था। उसके दोनों हाथों को अपने कंधे से हटाते हुए वो तकिए पर रख गया, उस पर मुकम्मल झुका था। उसकी सांसों में अपनी सांसों को कैद पाते अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस करती। आखिर अपनी मज़ाहमत तर्क करके कर चुकी थी, जिस पर साहिर ने मुस्कुरा कर उसके होठों को बख्शा और अपने अंगूठे से उसके भीगे हुए लबों को साफ करने लगा। क्या हुआ मेरी मासूम लोमड़ी, बस इतनी सी हिम्मत थी, तुम मुकाबला भी नहीं कर सकती? तरस आता है मुझे तुम पर। वो आहिस्ता से उसके लबों को चूमते हुए बोला, अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। आपसे मुकाबला ना मेरे लाडले करेंगे, फिर आपको पता चलेगा मुकाबला किसे कहते हैं। वो नाक चढ़ाकर बोली, जिस पर साहिर का कहकहा बेसाख्ता था। उसके हंसने पर वो सिर घूर कर रह गई। अच्छा, मतलब अब तुम्हारे लाडले मुझसे मुकाबला करेंगे? बेचारे दुनिया में तो आ जाए, मुकाबले बाद में करेंगे। और अगर ये मेरे और तुम्हारे बीच में आए ना, तो दो लगाऊंगा कान के नीचे, सारी अकड़ निकल जाएगी तुम्हारे दोनों नमूनों की। वो बड़े मज़े से कहता आराम से बैठता, अपनी सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट अपने लबों में दबा चुका था। हेलो, आपको क्या लगता है मैं आपको अपने बच्चों को मारने दूंगी? खबरदार, जो आपने ऐसा सोचा भी, दो फरिश्ते अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में भेजे हैं, उन पर हाथ उठाएंगे? तौबा तौबा, आप तो बहुत ही जालिम बाप है। या अल्लाह रहम, ये तो अभी से मेरे मासूम बच्चों के दुश्मन बने हुए हैं। वो उसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी। हाँ तो तुम्हें क्या लगा, शहजादा बनाकर रखूंगा ना, लाड़ प्यार सिर्फ इस वक्त जब मुझे उन पर प्यार आएगा। और मुझे तो वैसे ही लग रहा है कि ये प्यार आने वाला काम कम ही होगा। मतलब तुम्हें अभी से ही शेर बना रहे हैं, इनसे मैं आगे क्या उम्मीद रखूं? मुझे तो यही लगता है, क्या ये दोनों आने के बाद तुम्हें मजीद बिगाड़ देंगे? तुम तो अभी से ही इन दोनों के बलबूते पर शेरनी हो गई हो, तो इनके आने के बाद मैं कैसे अच्छी उम्मीद कर सकता हूँ? ये तो तुम्हें मेरे खिलाफ ही कर देंगे, इसीलिए मुझे कोई लाड़ प्यार करने का शौक नहीं है। बल्कि मैं तो दबा के रखूंगा दोनों को। साहिर ने सिगरेट का गहरा कश लेते हुए उसे फ्यूचर के बारे में बताया था। आप मेरे मासूम बच्चों को दबा कर रखेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो दब कर रहेंगे? हरगिज़ नहीं, उनकी माँ है यहाँ उनके लिए मुकाबला करने के लिए। जाए, मैं बोलती नहीं आपसे। वो उसे बोलती हुई उसके करीब से उठकर जाने लगी, जब अचानक साहिर ने उसका हाथ थाम लिया। अरे तुम क्यों नाराज़ हो रही हो बेवजह? वो उसे अब यूं अचानक उठते देख कर परेशान हुआ था, बल्कि वो तो अपनी और उसकी बातों को एंजॉय कर रहा था। उसका उठकर जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, वो तो बस उसे तंग कर रहा था। ओ खुदाया, मेरे गुस्सेले नशे साई कब समझेंगे? अब बीवी को नाराज़ होने के लिए वजह की नहीं, शौहर की ज़रूरत होती है जिससे वो नाराज़ हो सके। वो उसे अपना लॉजिक बताती वॉशरूम में जा बंद हुई थी, जबकि साहिर उसकी बात पर मुस्कुराते हुए आराम से बेड पर लेट गया। वो लड़ती भी बेवजह थी और नाराज़ भी बेवजह होती थी, क्योंकि अम्मा साई का कहना था कि ये चोंचले शौहर के सामने करने के होते हैं, और अब जब उसके पास एक अदद शौहर मौजूद था, तो वो ये चोंचले क्यों ना करती। अरे सानिया, मेरा बच्चा, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और तुम यहाँ हो। वो हाथ में 2 चॉकलेट लिए उसके पास आ बैठा था, जो अपनी किताबों में सर दिए न जाने कौन से सवालात हल करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अरे साई, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? ये मेरे लिए है ना? वो चॉकलेट देखकर बोली। इससे पहले कि वो उससे चॉकलेट लेती, वो अपना हाथ उसकी पहुँच से दूर कर चुका था। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट क्यों लाऊंगा बेवकूफ़ लड़की, ये तो मैं अपने लिए लाया हूँ। मुझे चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है ना। उसका ना अपना ही टेस्ट होता है, और ये तो इतने मज़े की है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। उसके सामने चॉकलेट का पैकेट खोलते हुए उसे देखकर बड़े मज़े से बोला था। अच्छा, तो आप अपने लिए लेकर आए हुए हो, तो मुझे क्यों दिखा रहे थे? जाकर अपने कमरे में बैठकर खाएं, मुझे पढ़ाई करने दे। कुछ दिनों में मेरी अदी की शादी है, और शादी को मुकम्मल इंजॉय करने के लिए मुझे अपने पेपर्स की तैयारी मुकम्मल करनी है। एक नज़र उसे घूर कर वापस अपनी किताब की तरफ मुतवज्जा होते हुए उसे बताने लगी, तुम सारी रात यहाँ बैठकर पढ़ाई करोगी। और एक टुकड़ा चॉकलेट से अलग करके अचानक उसके मुंह में डालते हुए पूछने लगा, तो सानिया को उस पर बड़ा प्यार आया। अब वो उससे थोड़ी थोड़ी दोस्ती कर सकती थी। आखिर वो अपनी चॉकलेट्स उसके साथ शेयर कर रहा था। नहीं, सारी रात क्यों यहाँ बैठकर करूँगी, बस ये आगे के कुछ सवालात देखूंगी, बस उसने मसरूफ़ अंदाज में बताया। हाँ, लेकिन तुम्हें चॉकलेट खाने में भी तो वक्त लगेगा ना। आरिश ने दूसरा पैकेट उसके सामने रखते हुए कहा। थैंक यू सो मच अदा साई, ये तो मैं रूम में जाकर खाऊंगी। उसने खुश होते हुए पैकेट लिया था। नहीं नहीं, रूम में जाकर नहीं खाना, यहीं बैठकर खाओ आराम से, और कम से कम तुम्हें इसे खाते हुए आधा घंटा लगना चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हारी सना आदि साई से बहुत ज़रूरी बात करनी है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी अंदर आए। इसीलिए तुम्हें मेरा ये सीक्रेट
اپنے پاس رکھنا ہوگا اور اس کے بدلے میں میں تمہیں کل بھی ایسی چاکلیٹ لا کر دے سکتا ہوں اگر تم چاہو تو۔ ویسے میں تمہیں لالچ بالکل بھی نہیں دے رہا، لالچ بہت بری بلا ہے، میں تو بس بڑا بھائی ہونے کے ناطے اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ وہ جو ابھی اس کی عنایت کو رشوت یا لالچ کا نام دینے والی تھی، اس کے کہنے پر خاموش ہو گئی۔ تھینک یو سو مچ ادا سائی، آپ کو کتنی پرواہ ہے میری، یہاں اور کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ یہاں میرے 3 اور بھائی ہیں، ان کا بھی کچھ فرض بنتا ہے، انہیں بھی یاد کروائیں۔ اس نے سنان، دھارم اور ساحر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا تھا۔ عارش نے بڑے دل سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر کو ذرا سا خم دیا اور اس کے قریب سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تو میں یہ سمجھو کہ آدھے گھنٹے تک کمرے میں کوئی نہیں آئے گا، اس نے پھر سے یقین کرنا چاہا، جس پر ثانیہ نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ خوشی سے اس کا گال کھینچتا اپنے ہاتھ میں موجود آدھا چاکلیٹ بھی اس کی گود میں پھینک چکا تھا۔ کہیں ثنا آدھی ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، اس بات پر اس نے سوچا۔ وہ سوچے گی کہ میں نے عارش ادا سائی سے رشوت لی؟ ارے نہیں بیوقوف لڑکی، یہ رشوت نہیں بلکہ بھائی نے اپنا فرض نبھایا ہے اور بہن بھائیوں کے کام آتی ہے۔ اس نے چاکلیٹ کا بائٹ لیتے ہوئے ساری سوچوں کو جھٹک کر اپنا دھیان اپنی کتاب کی جانب کیا۔ وہ آرام دہ لباس میں اپنے پیروں پر ہلکی ہلکی کریم کی مساج کر رہی تھی جب پیچھے سے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، مطلب ثانیہ کمرے میں آ چکی تھی۔ ثانیہ میرا بچہ لائٹ آف کر دینا، میں بھی سونے لگی ہوں، کب سے نیند آ رہی تھی مجھے بھی، کب سے انتظار کر رہی تھی تمہارا۔ اتنی بھی کیا پڑھائی کرنا، شادی سے پہلے آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل آ جائیں گے تمہارے۔ میری شادی پر چڑیل بن کر گھوم رہی ہوگی تم۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے تبصرہ کر رہی تھی جب اچانک کمرے کی لائٹ آف ہو گئی، جبکہ ثنا اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اب خود بھی نیند کی آغوش میں جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ جب اس سے اپنے چہرے پر کسی کی گرم سانسوں کا لمس محسوس ہوا، وہ چونک کر اٹھ گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر بیٹھتی، اس نے اپنے آپ پر کسی کو جھکے ہوئے محسوس کیا تھا۔ اسے نہ پہچاننا یا اس کی خوشبو سے انجان رہنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ عارش سائی کچھ بولنے کے لیے لب کھولنے ہی والی تھی کہ اچانک عارش نے اس کے لبوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تم جو یہ ٹکڑے ٹکڑے میرے نام کے کرتی ہو عشق سائی، ظلم تو یہ ہے لیکن کمال کرتی ہو۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا تھا جبکہ اس کے لبوں پر اس کا ہاتھ اب بھی موجود تھا۔ ان بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے گھورو مت، جانتا ہوں میں کہ کیا سوال ہے تمہارے دماغ میں، آدھی رات کو تمہارے کمرے میں کیا کر رہا ہوں۔ چلا جاؤں گا یہاں سے اس سے پہلے کہ ثانیہ آ جائے، تم فکر مت کرو۔ ثانیہ کو میں 2 چاکلیٹ دے کر آیا ہوں، میرا فرض بنتا ہے، وہ میری چھوٹی سی بہن ہے، اسے کچھ نہ کچھ تو دینا چاہیے۔ میں نے اسے لالچ ہرگز نہیں دیا، تو خبردار جو تم نے میری بہن پر لالچی ہونے یا رشوت لینے کا الزام لگایا۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور اب وہ اپنا فرض ادا کر رہی ہے، وہی جو بھائی کے لیے بہن کرتی ہے، بالکل ویسے ہی۔ خیر یہ ساری باتیں تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے اتنی زیادہ ناراض کس بات پر ہو؟ نہ تو تم میری طرف دیکھتی ہو، نہ مجھ سے بات کرتی ہو، بلکہ جہاں میں جاتا ہوں وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہو، یہاں تک کہ راستہ چھوڑ دیتی ہو۔ تو آخر مسئلہ کیا ہے، کس بات کی اتنی ناراضگی؟ ذرا مجھے بھی پتہ چلے تاکہ مجھے بھی اپنی غلطی کا کچھ ادراک ہو اور میں معافی تلافی کروں۔ وہ اپنا بھاری ہاتھ اس کے نازک لبوں پر رکھے سوال کر رہا تھا جبکہ ثنا اسے گھورے جا رہی تھی۔ اوہ اچھا، سوری، تم جواب کیسے دو گی؟ میرا ہاتھ تو تمہارے لبوں پہ ہے۔ لو ہٹا دیتا ہوں میں، اب لو ہٹا دیا میں نے، اب بتاؤ کس بات کی ناراضگی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا پھر سے سوال کرنے لگا تھا۔ ہاں جی، اتنے ہی معصوم ہیں آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ میں ناراض کیوں ہوں، بلکہ میں ناراض ہوں ہی نہیں، میں حیران ہوں کہ آپ نے رخصتی سے انکار کیوں کیا۔ ایک طرف آپ مجھے اتنی زیادہ محبت اور توجہ دیتے ہیں اور دوسری طرف آپ مجھ سے شادی سے انکار کر دیتے ہیں، تو بتائیں میں اس بات کا کیا مطلب نکالوں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ جہاں آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوں، تو وہی کوئی کام آپ کے لیے مجھ سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے؟ میں اتنے دنوں سے بس یہی سوچ رہی ہوں کہ ایسا کون سا کام تھا جو آپ کے لیے مجھ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ وہ اس سے ذرا فاصلہ بناتے ہوئے اپنا دوپٹہ اپنے کندھوں پر پھیلا کر پوچھنے لگی۔ ہلکی ہلکی روشنی میں وہ اس کے مکمل سراپے کو دیکھ تو نہیں پا رہا تھا، لیکن اس کی احتیاط اسے اچھی لگی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ میری زندگی میں 2 ہی چیزیں اہمیت رکھتی ہے، ایک میرے رشتے اور دوسرا میرا کام۔ میں تمہیں اپنے کام کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، بالکل ویسے ہی جیسے میں اپنے رشتے اپنے کام کے بیچ میں نہیں لاتا۔ میں اپنا کام ختم کر کے اپنی شادی سکون سے کرنا چاہتا تھا کہ بعد میں ہنی مون پر بھی کوئی ڈسٹرب نہ کرے،
لیکن مجھے تھوڑی نہ پتا تھا کہ جتنی مجھے شادی کی جلدی ہے اتنی ہی تمہیں بھی ہے۔ یہ تو اچھا ہو گیا کہ میرا کام ختم ہو گیا اور ہمیں ہنی مون پر کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا، اور ہم دونوں۔ وہ بے باکی سے کہتا نہ جانے کیا کیا بولنے والا تھا جب اچانک ہی ثنا اس کے قریب سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ استغفر اللہ، میں نے آپ سے کب کہا کہ مجھے شادی کی جلدی ہے؟ میں تو بس اپنی حیرانگی آپ پر ظاہر کر رہی تھی، اور مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں۔ میرے کمرے سے نکلے اس سے پہلے کوئی آ جائے وہ اس سے کافی دور جا کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ عارش کے اٹھ کر اس کے پاس آنے پر وہ آہستہ آہستہ سے دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ جب عارش نے اپنی دونوں ہاتھ اس کے گرد حصار کی صورت میں باندھ کر کے اسے قید کر لیا۔ تمہیں شادی جلدی ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے بہت جلدی ہے۔ یہ 4 دن مجھ پر قیامت بن کر گزر رہے ہیں۔ کل ہمارے دن ڈالے جائیں گے، ہمیں مایو بٹھایا جائے گا، اور میں نے سب کو کہہ دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 دن انتظار کر پاؤں گا میں اپنی دلہن کا۔ اگر ان 4 دنوں میں ان لوگوں نے میری دلہن کو میرے حوالے نہ کیا تو تمہیں اٹھا کر کہیں بھاگ جاؤں گا جہاں ان رسم و رواجوں کی قید نہیں ہوگی، اور میں تمہیں اپنی باہوں میں قید کر لوں گا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنا بے قرار ہوں میں تمہیں اپنے دل کی دھڑکنیں سنانے کے لیے، تمہیں اپنے قریب تر محسوس کرنے کے لیے۔ بے اختیاری میں بولتے ہوئے اچانک اس کا چہرہ تھامے وہ اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس کی حرکت نے ثنا کی دھڑکنیں خطرناک حد تک آہستہ کرتی تھی۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اپنے ہونٹوں پر اس کی خطرناک حد تک سخت پکڑ کو محسوس کرتی بے اختیار اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی۔ اس کی شدتوں کے سامنے ثنا کو اپنے پیروں پر کھڑا رہنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا، جب عارش سائی نے اس کا نازک سراپا اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ پر رکھا۔ تم تو ابھی سے گھبرا گئی عشق سائی، کیسے سہ پاؤ گی میری شدتوں کو، میری محبت کو جو اتنے دنوں سے خود میں قید رکھی ہوئی ہے؟ کیسے تم برداشت کرو گی میرے انتظار کے لمحات؟ شدتیں خود کو مضبوط کرو ورنہ مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے۔ پھر مت کہنا کہ میں نے پہلے نہیں بتایا۔ میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا، بس اب آ جاؤ ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں، میری باہوں میں۔ تمہارا عشق بے قراری سے تمہاری راہوں میں پلکیں بچھائے بیٹھا ہے۔ میں اب چلتا ہوں، کیونکہ اس سے زیادہ اگر رکا تو بہک جاؤں گا، اور اگر میں بہکا نہ تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں پائے گی۔ اسی لیے بہتر ہے کہ میں 4 دن کے بعد ہی بہکوں۔ وہ بھی پورے حق سے۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کی باتوں کو سمجھ کر شرم سے سرخ ہوتی ثنا اپنا چہرہ تکیے میں چھپا گئی تھی۔ اس کے چلے جانے اور ثانیہ کے کمرے میں آ جانے کے بعد بھی وہ ساری رات اپنی دھڑکن یوں ہی بے ترتیب محسوس کرتی رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں، بس تھوڑی سی اور رہ گئی ہے۔ یہ میرے چینل کی سب سے بڑی ناول ہے اب تک کی۔ آئی ہوپ آپ سب کو بھی پسند آ رہی ہوگی۔ میں نے لاسٹ کے ایپیسوڈز بھی بڑے کر دیے تاکہ ناول جلدی ختم کر کے ایک نیا ناول جو آنے والا ہے وہ میں آپ لوگوں کو سنا سکوں۔ بہت ہی پیارا، بہت ہی اچھا سا بالکل نیو ناول جو اب تک یوٹیوب پر کہیں بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے ساتھ اس کے بعد وہی ناول شیئر کرنے والی ہوں۔ باقی جن لوگوں کی ریکویسٹ ہیں ان کی رائٹروں سے پرمیشن لینے کا کام چل رہا ہے۔ جیسے جیسے پرمیشن ملتی جائے گی ایک کے بعد ایک میں سب کے ناول ضرور پڑھوں گی۔ تو میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔